بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا گناہوں سے توبہ کرنے والے کی فضیلت اور بنی اسرائیل کے کفل نامی ایک شخص کا خوبصورت واقعہ۔ سامعین، ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جو نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ سامعین، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سے سب سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے تو توبہ کے ذریعے سے وہاں سے اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے اور اہل جنت کی فہرست میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا، اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مند عورت کو 60 دینار دے کر زنا کاری کے لیے آمادہ کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے لیے تیار ہو گیا تو وہ عورت بے چین اور بے اختیار رونا شروع ہو گئی، چہرے کا رنگ فیکا ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے پوچھا کہ اس وقت یہ ڈرنا رونا کیسا؟ اس پاک باز اور شریف النفس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خیال آ رہا ہے، اس کام کو ہمارے خالق نے حرام قرار دیا ہے۔ میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کام کے لیے تیار ہو گئی، اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کیے دیتا ہے۔ ہائے، آج 2 گھڑی کا لطف مستقل جان کا روگ بن جائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ اس لڑکی کی ایسی پرتاثیر اور سچی باتوں نے کفل پر گہرا اثر ڈالا۔ اپنے برے ارادے پر نادم اور شرمندہ ہوا۔ عذاب الہی کے خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے سے گھومنے لگیں اور اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رونے لگا۔ قبر کے سانپ بچھو اس کی نظروں کے سامنے سے پھرنے لگے۔ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اس عورت نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے برے کاموں سے بری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے نیک عورت، کوار ہے، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہ لاؤں گا۔ میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے دی۔ اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ استغفار کی، یا الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما، میری خطائیں معاف کر دے
مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث بیان ہے۔ اس واقعہ میں اس بے کس و مجبور عورت کا حال ملاحظہ فرمائیں جس نے ابھی گناہ کیا نہیں مگر وہ بید و مجنوں کی طرح کانپ رہی ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور عذاب کا خوف محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ مذکورہ عورت گناہ سے بچنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اس گناہ اور حرام کام سے نجات دی بلکہ اس کے حسن کردار کی وجہ سے کفل جیسے سیاہ روح اور گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرما دی۔ اس کے علاوہ اس کی بخشش کا بھی قدرتی طور پر اعلان کر دیا۔ سامعین، تقوی انسان کو ایسے ہی جذبات و احساسات سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی جرات نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری بھی ہے۔ سامعین، صحابہ اکرام کے بعد واقعات سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کو حسب سابق کچھ خواتین نے گناہ کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ مرثد بن ابی مرثد غنوہ، یہ سب وہ کردار ہیں جو تقوی کی بدولت وجود میں آتے ہیں۔ اسلام ایسی ہی صورت کی توقع ہر مسلمان سے کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی اس سلسلے میں مروی ہیں۔ مثلاً، اے اللہ مجھے تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، تقوی، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں اور اپنے بھائی اشفاق احمد کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔